پہلے اتحاد المسالک ہو جائے پہلے، پھر اتحاد بین المسلمین کی بات کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور اب ہم بڑی پستی اور ذلت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب فرقے نہیں رہے۔ بنیادی بات ہے کہ اب فرقے نہیں رہے، خالی اب تو فرقوں کے اندر فرقے آ گئے ہیں، یعنی فرقہ اس کا پھر سب فائل کھلتی ہے کہ اس فرقے کا ایک اور فرقہ ہے، پھر اس فرقے کا بھی ایک اور فرقہ ہے۔ یہود و نصارہ کا کم از کم اتفاق اس بات پر ہے کہ مسلمان صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ہونا، یہ ان کا اتفاق اس بات پر ہے، لیکن مسلمانوں کا اتفاق اس بات پر نہیں ہے کہ یہود و نصارہ صحیح نہیں۔ یہودی ریاست کی جائز ہونے پر مسلمان ڈیوائیڈ ہیں۔ کیا یہودی ریاست کے جائز ہونے پر آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اتفاق ہو کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے؟ لیکن اس پر مسلمان ڈیوائیڈ ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کی کوئی صورت دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اتحاد بین المسلمین تو احادیث کی روح سے اب ہوگا نہیں۔ ہم جس دور میں ہیں، اور میں بڑی سچی بات کرتا ہوں، کسی کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن ہم جس دور میں ہیں اس میں ہمیں وہن کی بیماری ہوئی ہے۔ اور میرے سرکار نے فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہن کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہن کا مطلب ہے زندگی سے محبت اور موت سے نفرت، یا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، دونوں اس کے معنی آتے ہیں۔ تو ہمیں وہن ہو گیا ہے، تو وہن جب ہوگا تو پھر اتحاد بین المسلمین تو ہو نہیں سکتا۔ اتحاد بین المسالک نہیں ہو رہا تو بین المسلمین کیا ہوگا؟ تو بین المسلمین سے تو یہ ہے نا کہ میں تو بین المسلمین یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی عرب کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان، لیکن یہ بھی ایک ہو جائے تو یہاں تو پہلے اتحاد المسالک ہو جائے پہلے، پھر اتحاد بین المسلمین کی بات کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور اب ہم بڑی پستی اور ذلت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور علامات قیامت، ہر ذی شعور کو یہ جان لینا چاہیے کہ علامات قیامت بڑی تیزی سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور صرف کبرا باقی ہیں۔ کبرا میں بھی کچھ ظاہر ہو گئی ہیں، کچھ بڑی اور باقی ہیں۔ دعوت الارض، سورج کا ظاہر مغرب سے نکلنا، اس کے علاوہ یاجوج ماجوج، تیز آندھیوں کا چلنا، یہ کچھ باقی ہیں۔ باقی تو تقریباً جو جتنی صغرا ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اب کس کی آپ کو مثال دوں؟ تو اتحاد بین المسلمین کی تو کوئی صورت نہیں ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان اختلافات کی آگ کو تھوڑا دور سے یعنی ان کو کھڑا کر سکتے ہیں تاکہ اس میں جل نہ جائے، یہ بہتر ہے، کیونکہ اتنے اب فرقے نہیں رہے۔ بنیادی بات ہے کہ فرقے نہیں رہے، خالی اب تو فرقوں کے اندر فرقے آ گئے ہیں۔ پہلے تو صرف فرقے ہوتے تھے، اب تو فرقوں کے بھی سب فرقے آ گئے، یعنی فرقہ اس کا پھر سب فائل کھلتی ہے کہ اس فرقے کا ایک اور فرقہ ہے، پھر اس فرقے کا بھی ایک اور فرقہ ہے، یعنی کئی سب فائلز کھل چکی ہیں۔ تو اتنی زیادہ دردناک صورتحال ہے، لہٰذا مجھے کوئی اتحاد کی صورت نظر نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اتحاد کی کوششیں ترک کر دیں۔ ہمیں بہرحال کوششیں کرنی ہوں گی، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا چاہے ویسا ہی ہوگا۔ غیر مسلم ممالک جو ہیں یا غیر مسلم حکومتیں ہیں، ان میں اختلافات تو موجود ہیں، لیکن جب کوئی معاملہ ان کی ذات کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ اغیار جن کو ہم کہتے ہیں، جو سارا کا جو مسئلہ بنتا ہے، اس وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں میں اتنے اختلافات ہیں، کوئی مسئلہ بن بھی جاتا ہے، ایران، افغانستان، عراق کو دیکھتے ہیں، یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی ریزن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہود و نصارہ کو بنیادی بات ہے کہ اکٹھا ہونے کے لیے قوت ملتی ہے۔ ان کو یہ سمجھ لیجئے کہ بڑا ان پر اللہ کا کرم تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کو ایک شیطان کی آزادی کی وجہ سے بڑی یہ ایک سمجھ لیجئے کہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن ملی ہوئی ہے کہ ابلیس انہیں کبھی بھی جدا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ابلیس کا تو ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ان پر بڑا کام، ابلیس کا سب سے بہترین کام کفر پہ ہی ہوتا ہے، اور بہت اچھا کام چلتا ہے اس کا کفر پہ۔ کافر یا کفر ابلیس کا خادم ہے، اور اس مسلم ابلیس کا شکاری ہے، تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ابلیس کا شکار مسلم ہے اور ابلیس کا خادم کافر ہے، تو شکار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور خادم کو اپنے تابع کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو جڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ کفر پر ہیں لہذا جڑے ہیں، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہم شکار ہیں لہٰذا بکھرے ہوئے ہیں، ابلیس سے بھاگتے پھرتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس کا ساتھ لیں اور کس سے ہم جڑ جائیں۔ تو ان کا ایک تو یہ وجہ ہے جس کو آپ دینی نقطہ نگاہ سے سمجھ لیں، لیکن کوئی پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں۔ پریکٹیکل چیزیں یہ ہیں کہ ان کا کم از کم اتفاق اس بات پر ہے کہ مسلمان صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ہونا ہے، یہ ان کا اتفاق اس بات پر ہے، لیکن مسلمانوں کا اتفاق اس بات پر نہیں ہے کہ یہود و نصارہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اتفاق آج تک اس بات پہ نہیں ہوا، جبکہ قرآن ان کو مسلسل اس اتفاق کی طرف آمادہ کر رہا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی اتباع نہ کرو، ان جیسے مت ہو جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس اتفاق پر آج تک قائم نہیں۔ ہمارے سو کالڈ دانشور لبرلز، جن کو الٹرا ماڈرن لبرلز میں کہوں گا،
وہ ان کی زبانیں یہ کہتے نہیں تھکتی کہ جناب کیا آپ یہود و نصارہ کے کیا خلاف باتیں کرتے ہیں، کیا قرآن کی انٹرپریٹیشن ہی آپ کو نہیں آتی صحیح، یہ مطلب ہی نہیں ہے قرآن کا، تو وہ اپنی نئی نئی تعویلات اور یعنی تعویلیں دیتے ہیں۔ تو یہ اتفاق جس دن ہو جائے گا کہ بھئی ہمارے مشترکہ دشمن یہود و نصارہ ہیں، اور یہ اتفاق ہوا تھا 1400 برس پہلے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سب اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ ویسے تو وہ آپ کو وہ فرما رہے تھے، کیونکہ میں یہ جملہ کہتا نہیں ہوں کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر میں زندہ رہتا، تو میں یہ نہیں لفظ کہتا ہوں کیونکہ میرے نبی تو آج بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جو میسج دینا چاہ رہے ہیں وہ آگے میسج ہے، تو میں ان کو حجاز سے باہر نکال دیتا یہودیوں کو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہمارے یہاں یہودی ریاست کی جائز ہونے پر مسلمان ڈیوائیڈ ہیں۔ کیا یہودی ریاست کے جائز ہونے پر آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو، یعنی اتفاق ہو کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے؟ لیکن اس پر مسلمان ڈیوائیڈ ہیں۔ کچھ مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، کچھ مسلم ممالک تسلیم نہیں کرتے، تو ڈیوائیڈ ہو گئے نا، آپ کا اتفاق ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا اتفاق اس بات پر نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتا دیں، جب اس بات پر آپ کا اتفاق نہیں، آپ لوگ اپنی تہذیب اور اپنے تمدن اور اپنی نسل پرستی سے باہر نہیں نکل رہے۔ عربوں کو آج تک اس بات کا زوم ہے وہ سب سے بہترین قوم ہے، عجمیوں کو آج تک اس بات پر ناز ہے کہ وہ عربوں سے بہتر ہیں۔ عرب قوم کو جب تک اس فخر اور سارے انبیاء اس فخر سے نجات دلانے کے لیے آئے کہ اس فخر سے باہر نکلو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں صاف ہے، کسی کو آج کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں، صرف تقوی کی بنیاد۔ لیکن یہ تقوی کی بنیاد پر فوقیت نہیں رکھتا، ہم عرب ہیں، ہم بہترین قوم ہیں، ہم چنی ہوئی قوم ہیں۔ تو جب تک ہم اس قوم کے تعصب سے، اس مذہبی تعصب سے باہر نہیں نکلیں گے اور ہم یہ نہیں جانیں گے ہمارا مشترکہ دشمن کون ہے، آپ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، اور وہ ایک رہیں گے کیونکہ انہوں نے مان لیا ہے کہ آپ ان کے مشترکہ، متفقہ اور مسلسل دشمن ہیں، لیکن آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ کا بھی کوئی دشمن ہے، اس لیے آپ اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں۔ قوم متحدہ کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، OIC کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یورپ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یورپی یونین بنائی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں کوئی مسلم یونین یا ایسے مسلم کنٹریز کی بن سکتی ہے؟ دیکھیے OIC نے آج تک کیا کر لیا، تو اگر یہ مسلم یونین بن جائے گی، مسلم یونین تو مزید مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا سبب بنے گی۔ کسی یونین کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، ان کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بالخصوص خلفائے راشدین کا طریقہ، یہ آپ کی یونین ہے۔ یہ آپ کے غیر محسوس وہ سربراہ ہیں اور وہ قائدین ہیں جنہیں آپ اس وقت محسوس نہیں کرتے، لیکن غیر محسوس آپ کے قائدین ہیں۔ اگر آپ آج بھی اس یونین کو ایکسیپٹ کر لیں اور ان کے طریقے کو آپ اختیار کر لیں، مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی کسی دانشور کی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی دنیا کا ایسا قائد بتا دیں جس کا آفیشلی روزانہ 5 بار نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ آفیشلی روزانہ 5 مرتبہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، آفیشلی بتایا جاتا ہے کہ یہ قائد ہیں آپ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ باقاعدہ آفیشلی یہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں آپ گواہی دیتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو قیادت کا فقدان ہے، آپ یونین کی بات کریں، آپ OIC کی بات کریں، آپ کسی اور ادارے کی بات کریں، آپ کو ملوکیت سے نکلنا ہوگا، شہنشاہیت سے باہر آنا ہوگا، اپنے عشرت قدوں کو چھوڑنا ہوگا۔ رسول اللہ نے ایک ہی برائی کی طرف بہت پہلے اشارہ کیا تھا، نفرت کرتے تھے۔ نفرت میں آپ کو سمجھانے کے، رسول نفرت نہیں کرتے تھے کسی سے، ناگوار لگتا تھا ان کو، میں صرف سمجھانے کے لیے لفظ نفرت استعمال کر رہا ہوں، ناگوار لگتا تھا ان کو، تکلیف ہوتی تھی ان کو صرف ایک بات سے، جو زمین پر گھسٹ گھسٹ کر ان کی چادریں چلا کرتی تھی، اور وہ انہوں نے یہ بیماری بہت پہلے بتا دی تھی، اور کہا تھا کہ اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنی شلواروں کو رکھو، اور اپنے وہ جو عبائیں ہیں جن کو ہم یعنی کیا کہیں گے اس کو، جبے، ان جبوں کو ذرا اپنی حدود و قیود میں رکھو۔ آج میں دیکھتا ہوں یہ جبے جو زمین پہ گھسٹ کے جن کے چل رہے ہیں اور جن کے ٹخنوں سے نیچے جن کی شلواریں ہیں، وہی ملوکیت لے کر آئے ہیں، اور یہ رسول نے بہت پہلے بیماری دیکھ لی تھی، اس لیے اس کو خاص طور پر احادیث میں تذکرہ کیا تھا کہ اس کو روکو۔ سیدنا ابوبکر نے پوچھا تھا، ایک روایت میں آتا ہے، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا تمہارے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، مطلب حضرت ابوبکر تو ہر چیز پہ پوچھ لیا کرتے تھے نا فوراً، تو انہوں نے کہا تمہارے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تم تو تقوی میں ہو ابوبکر۔ یہ تو ان کی طرف اشارہ ہے، اور آج دیکھیں آپ کہ جو ملوکیت کی طرف جا رہے ہیں، جو انہوں نے شہنشائیت لے کر آئے، انہوں نے آج اسلام کی تصویر کتنی بری پیش کی ہے کہ انہوں نے اتحاد نہیں ہونے دیا، انہوں نے اتفاق نہیں ہونے دیا، انہوں نے صرف اپنی حکومتیں بچائی ہیں، بادشاہتیں بچائی ہیں، اپنے اقتدار کو بچایا ہے، انہوں نے اسلام کی
میں لفظ میں کہتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اسلام کو بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. گو کہ یہ کیا بچائیں گے اسلام کو، اسلام کی حفاظت تو خدا کرے گا، لیکن انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے، بہرحال رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ اسلام بہت غریب ہو جائے گا، تو ہم اسی غربت میں وقت گزارے. آج اسلام غریب ہے، اس کے پاس بادشاہ تو ہیں لیکن اس کے پاس تقوی کے خزانے نہیں ہیں، اس وجہ سے اسلام بہت غریب ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آج ہم یہ پستی اور یہ ذلت کی طرف، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یونین یا کوئی ادارہ ان کو کوئی سہارا دے سکے گا، بلکہ بننا ہی نہیں چاہیے.